فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ ہے سید الانام، شفیع عالم، رحمت عالم، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کی یہ نورانی، روحانی، عرفانی، ایمانی محفل پاک سالار چشت، شہنشاہ تصوف، حجت اللہ علی الارض، حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی قدس سرہ العزیز کی یاد کی یہ محفل ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس پر 20 خطابات میں کر چکا ہوں۔ آج صرف ایک نقطے پر گفتگو کر کے آگے، وقت چونکہ مختصر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بعض لوگ اس آیت کو پڑھتے ہی پٹڑی سے اتر گئے کہ جس طرح عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تو مدد بھی صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی طور پر مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ جس کو توفیق اور عطا طاقت کرتا ہے وہ بھی مدد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک کلپ چلا تھا کہ ایک مفتی صاحب نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف اللہ کی اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، جس کو شوق ہو یہ میرا نمبر ہے، مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ جب ہم نے اس سے رابطہ کیا تو ہم نے کہا آپ کلمہ پڑھ کے بتائیں کہ آپ نے کبھی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب کوئی آزمائش آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک صبر سے مدد مانگنی ہے، ایک نماز سے مدد مانگنی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں صبر اور نماز خدا ہیں، اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں؟ اس نے کہا جی غیر اللہ ہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ نے تو کہا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو یہ نماز بھی خدا نہیں ہے، یہ صبر بھی خدا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیسے بتائیں گے؟ تو ظاہر ہے اس کے پاس تو جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا چلیں یہ بتائیں اللہ نے نماز اور صبر کے بارے میں کیوں کہا؟ کہنے لگا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو میں نے کہا جو اللہ کا پسندیدہ ہو اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا پھر سیدھی سی بات ہے، ہم بھی اللہ والوں سے جو مدد مانگتے ہیں معاذ اللہ ان کو معبود سمجھ کے نہیں، ان کو اللہ کا محبوب سمجھ کے مدد مانگتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، نعرے نہیں لگانے، بات کو سنیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہل علم بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اگر یہ کوئی اکیلا پڑھے
تو گرامر کے لحاظ سے پڑھنا چاہیے تھا ایاک اعبد و ایاک استعین۔ یہ نعبد اور نستعین جمع کا صیغہ ہے، یہاں پہ اکیلے پڑھو تب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اجتماع میں پڑھو، تنہائی میں پڑھو، خلوت میں پڑھو، جلوت میں پڑھو، جب بھی پڑھو پڑھنا یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ تو صاحب تفسیر روح المعانی سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کا صیغہ ہے، اس لیے ہے کہ آگے جو صراط مستقیم والے لوگ ہیں، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو نبیین ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں اور صالحین ہیں، ان کا جو ذکر آ رہا ہے تو اپنی عبادت کو ان کی عبادت میں ملا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ بھئی ہوگا کیا؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے، فقہ کا ایک اصول ہے، اجرا کا ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 من گندم خریدتے ہیں، اس میں سے 1.5 من خراب ہے اور 20 کلو خراب ہے، 1.5 من صحیح ہے، تو اب عقل یہ کہتا ہے جو صحیح ہے رکھ لو، جو خراب ہے واپس کر دو۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ جب تمہارا سودا ہوا تھا سارے کا ہوا ہے، رکھنا ہے تو ساری رکھو، واپس کرنی ہے تو ساری کرو۔ تو کہا یہ قانون جو ہے شریعت کا ہے، جب آپ کاملین کی عبادت میں، واصلین کی عبادت میں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی عبادت میں اپنی عبادت کو ملا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کاملوں کی عبادت قبول کر لے، ناقصوں کی واپس کر لے، ان کے صدقے سب کی عبادت قبول ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ کے ولیوں کا ذکر بھی عبادت ہے، نبیوں کا ذکر بھی عبادت ہے، اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ہم ہر ذکر میں ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارا ناقص ذکر کاملوں کے ذکر میں کامل ہو جائے۔ تو آج جس کامل کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، پیر پٹھان کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ پٹھان ہیں اور پٹھانوں کے قبیلہ جعفر سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ 16 سال کی عمر میں بیعت ہوئے، 6 سال مرشد کی خدمت میں رہے، 22 سال کی عمر میں مرشد نے توسہ شریف بھیج دیا۔ اچھا، آپ پڑھتے تھے قاضی محمد عاقل صاحب کے مدرسے میں جو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جی ہیں۔ اچھا، پٹھان تھے تو اس وقت آپ کو سماع قوالی کے بارے میں شرح صادر نہیں تھا، اعتراضات تھے، اور ادھر سے قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ چشت، ان کے مرشد حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قبلہ عالم کو فرمایا تھا کہ ڈی جی خان کے علاقے کوہ سلیمان سے ایک شہباز آئے گا، اسے دام محبت میں گرفتار کرنا ہے، دام محبت میں گرفتار کرنا ہے۔ مرشد کا حکم تھا۔ اب حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کوٹ مٹھن تشریف لے جاتے، کبھی اپنے خلفاء کے پاس تشریف لے جاتے، تو جب قاضی محمد عاقل صاحب جو ان کے قبلہ عالم کے خلیفہ ہیں اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جی ہیں، ان کے مدرسے میں گئے تو حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ پڑھتے تھے اور اچھی خاصی کتابیں پڑھ لی تھیں، اور آپ کو قوالی پر اعتراض تھا اور قبلہ عالم محفل سماع سنا کرتے تھے۔ اب پٹھان تھے اور طبیعت میں یہ بات بھی تھی کہ یہ تو سماع سنتے ہیں، تو چلے گئے کہ میں آپ کے ساتھ جا کے بات کروں گا قوالی کے متعلق۔ لیکن جیسے ہی حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ منورہ کو دیکھا تو وہیں پہ 1 دن 2 دن 3 دن بات کرنے کی سکت نہ رہی اور قدموں میں گر گئے، حضور مجھے بیعت فرما لیں۔ وہ جو قوالی کا مسئلہ پوچھنے گئے تھے وہ بھول گئے، کیوں کہ جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا، خود شمع بن گئے ہمیں پروانہ کر دیا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں، ایک دل تھا وہ بھی آپ کو نذرانہ کر دیا۔ تو حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گرے، حضور مجھے بیعت فرمائے، اور آپ کے مرشد کا حکم تھا کہ ایک کوہ سلیمان سے ایک شہباز آئے گا، اس کو دام محبت، دام عقیدت، دام طریقت میں گرفتار کرنا ہے۔ آپ ان کو لے کر حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جلال الدین جہاں حضرت جلال الدین سرخ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے گئے اور ان کی مزار پہ بیعت کیا، اور حضرت سیدنا جلال الدین کو
ارشاد فرمانے لگے حضور جو میرے مرشد نے شہباز فرمایا تھا گواہ ہو جائیں، وہ شہباز جام طریقت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اور حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کے ملفوظات کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک خاص قسم کا سانپ ہوتا ہے، اس کی نگاہ کے اندر اتنا اللہ تعالیٰ نے جلال رکھا ہے کہ وہ اپنے شکار پہ ڈال دینا تو وہ شکار اس کا جل کے کوئلہ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے سانپ کے اندر اتنا جلال ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پر نظر ڈال دے تو اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ پھر ولی کے اندر بھی تو جلال ہوتا ہے، مرید کے نفس پہ نگاہ ڈال کے اس کے نفس کو راکھ کے ولی بنا کر دیتا ہے، راکھ بنا کے کوئلہ بنا کے ولی بنا سکتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یکم محرم الحرام تھا، ایک دن اپنے مرشد پاک حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا، اور بات فتنوں کی چل پڑی، جیسے آج کل فتنے ہیں، صبح لوگ سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، توبہ کرتے سنی ہوتے ہیں، دوپہر کو رافضی اور خارجی بن جاتے ہیں، اور عجیب و غریب کا جو ہے نا فضا اور سما قائم تھا۔ تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا حضور یہ اتنے معاملے میں جہاں ہر جگہ بددیانتی ہو، رافضیت اور خارجیت کا دور دارہ ہو، کہیں اہل بیت سے بغض رکھا جاتا ہے، کہیں صحابہ سے بغض رکھا جاتا ہے، تو اس ضمن میں اگر یہ حال آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت خواجہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب کتنے ہی فتنے کیوں نہ آئیں، جو آدمی دو چیزوں پر عمل کرے گا فتنے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایک اپنے مرشد کی صحبت میں رہے اور دوسرا کثرت سے نبی پر درود بھیجتا رہے۔ جس آدمی کے پاس یہ دو دولتیں ہوں گی، ایک صحبت مرشد ہوگی، دامن مرشد ہوگا، تعلق مرشد ہوگا، نسبت مرشد ہوگی، اور دوسرا کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، فتنے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عزیزان محترم، ایک دن گئے تو تھے قوالی کے لیے، سما کے لیے بحث کرنے، پھر جب دام شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت میں گرفتار ہوئے، پھر عالم یہ تھا کہ ایک دن شیخ کی موجودگی میں محفل سما ہوئی، جب قوال نے چند اشعار پڑھے تو آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، آپ کے بالوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور آپ پر عجیب کیفیت ہو گئی۔ تو حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر آپ پر ڈال دی اور قوال کو فرمایا بس کر جا ورنہ میرا روحیلا پردہ فرما جائے گا۔ یعنی مرشد کے عشق میں یہ عالم تھا کہ جب بھی محفل سما ہوتی، عشق کے مرشد میں آپ اتنے فنا تھے، فنا شیخ کے اعلیٰ درجے پر فیض تھے کہ قاضی محمد عاقل صاحب جن کے مدرسے میں آپ پڑھتے تھے، یا قبلہ نور محمد نارو والا، یہ فرماتے ہیں کہ یہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے آئے ہیں کہ مرشد نے نگاہ ڈالی ہے کہ ساری منازل عشق کی طے کر چکے ہیں، ہم تو پہلے کے مرید ہیں، لیکن جو منزل شاہ سلیمان توسوی کو ملی ہے یہ کسی اور کو نہیں مل سکی۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو دوستو عشق ایک ایسی منزل ہے جو انسان کو جلدی مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی ابھی تک اسی میں ہے۔ عقل والے جو ہیں وہ جس منزل میں پڑے رہتے ہیں، لیکن جو عشق والے ہیں وہ ایک منزل میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک دن حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ جب آپ کو سلسلے کی اجازت ملی تو پھر لوگ سینکڑوں ہزاروں آپ کے سلسلے میں داخل ہونے لگ گئے۔ پھر آپ کی یہ کرامتی، اگر دہلی میں کوئی عورت بیٹھی ہے نا اور خیال کیا ہے کہ میں شاہ سلیمان توسوی کے بارگاہ میں جاتی مرید ہوتی، گھر میں اٹھا گوندھ رہی ہوتی، تو وہ بھی آپ کی مجلس خانے میں پہنچ جاتی تھی۔ آپ کا یہ تصرف تھا۔ اگر کسی کا بچہ گم ہو جاتا تو آپ کے تصرف سے فوراً آ جاتا، آپ نگاہ ڈالتے اور کرم ہو جاتا۔ ایک مرتبہ کسی مرید نے سوال کیا، حضور والا آپ کے اتنے سارے مرید ہیں، قیامت والے دن آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا بیٹے تم اس بات کو نہیں جانتے کہ جب 3-4 بکریاں چرانے والے چرواہے سارا دن بکریاں چراتے ہیں، ان کا ریوڑ آپس میں مل جاتا ہے، تو شام کو کیا وہ اپنی بکریاں جدا نہیں کر لیتے؟
چرواہے کو، ریوڑ کے چرانے والے کو، جس کو سریکی میں آجڑی کہتے ہیں، وہ چرواہا جس کو لوگ کہتے ہیں شاید اس عقل کے اعلیٰ معیار پر بھی فیض نہیں ہے، اگر وہ چرواہا اپنی بکریوں کو سب میں ملی ہوئی بکریوں سے جدا کر سکتا ہے تو کیا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میری چرواہے سے بھی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے مریدوں کو قیامت والے دن جہاں بھی ہوں گے نکال کے اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا۔ ایک دن آپ کا ایک نوجوان مرید ہوا، مرید ہونے کے بعد سوچتا رہا کہ پتہ نہیں اتنے مرید ہیں، میرے اوپر بھی توجہ ہے کہ نہیں ہے، میرے اوپر نگاہ ہے کہ نہیں ہے۔ رات کو خواب دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تیرے اوپر بھی نگاہ ہے، تمہیں میں دیکھ رہا ہوں، تیری طرف توجہ بھی ہے، تیرا یہ جو ٹوٹا ہوا دانت ہے نا صبح یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تیرے دل کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی۔ صبح جب وہ نوجوان آپ کے سامنے گیا، آپ مسکرائے، فرمایا دانت تو ٹھیک ہے نا، اب ہل تو نہیں رہا، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اس نے کہا حضور جہاں آپ نے خواب میں زیارت کروا کے یہ فرما دیا کہ دانت بھی ہلنا بند ہو جائے گا، تو یہ جو آگے آپ نے فرمایا تمنا پوری ہوگی، وہ بھی تو تمنا پوری کر دینا۔ وہ تمنا دنیا کے لیے نہیں تھی، حضور یہ جو میرا اندر ہے نا اس کو پاک کر دیں، ایسی نگاہ ڈالیں کہ میرا دل مصفہ مزکہ مجلہ کر دیں اور میرے سینے کو نور علی نور کر دیں۔ آپ نے فرمایا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پیر خانے پہ جا کے کہتے ہیں ہماری مٹی پاک کر دیں، ہمارے سینے کو نور علی نور کر دیں۔ ہر بندہ اپنی مراد کا مرید بن کے جاتا ہے، جو بھی پیر کا مرید بن کے جائے جاتے ہی اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ آپ کی ملفوظات ہیں ارشاد السالکین کے نام سے، اس کے اندر ایک بات بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا ایک نشئی شرابی شراب پی کے آ رہا تھا اور حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، گلی تنگ تھی، تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا کھلا تھا، کرتے کا دامن شرابی کے دامن سے لگ گیا۔ وہ شرابی مرید نہیں ہے، شرابی سے تعلق نہیں ہے، حلقہ ارادت میں نہیں بیٹھتا، دروس تصوف میں نہیں آتا، تعلق نہیں ہے۔ آپ بھی دروس تصوف دیا کرتے تھے، آپ کے مجلس میں احیاء العلوم کا درس ہوتا، فتوحات مکیہ کا درس ہوتا، عوارف المعارف کا درس ہوتا، آپ جہاں بھی جاتے ان کتابوں کا درس دیا کرتے تھے۔ یعنی آج جو ہم درس تصوف کی یہ محفلیں سجا رہے ہیں یہ انہی کی سنت ہے، انہی کا طریقہ ہے۔ کبھی کشف المحجوب کا درس ہوتا، یہ دروس ہوتے تھے، تو وہ حلقہ ارادت میں نہیں آیا، حلقہ تصوف میں نہیں آیا، تعلیمات تصوف میں نہیں آیا، تو وہ شرابی فوت ہو گیا۔ جب قبر میں گیا فرشتے آئے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کی روح مقدسہ آئی اور فرمانے لگی فرشتوں اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا مرید نہیں ہے، آپ سے محبت رکھنے والا نہیں ہے۔ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، یہ میرے حلقہ ارادت میں نہیں آیا، حلقہ ذکر میں نہیں آیا، درس تصوف میں نہیں آیا، لیکن میرا دامن اس کے دامن سے لگا تو ہے۔ آج اگر میں اسے دامن بچاؤں تو یہ لجپالی نہیں ہے، میں قبر میں اس کی جان چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ ہم جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہیں اسی لیے وابستہ ہیں، جب قبر میں جائیں گے تو یہ سارے کرم فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، آپ سادات کا اتنا ادب کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ سادات جو ہیں ان کے عمل نہ دیکھو، ان کو اعمال کو نہیں دیکھنا، نسبت آمنہ کے لال کو دیکھنا۔ فرماتے تھے اگر کوئی سید نام بھی ہو قید میں سید تب بھی اس کی عزت کرو، کیونکہ وہ محبوب علیہ السلام سے منسوب ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسیوی علیہ الرحمہ کے 114 سے زیادہ بلکہ 200-250 سے زیادہ لسٹ مجھے قبلہ فاروق صاحب نے بھیجی ہے کہ آپ کے خلفات ہیں، لیکن ان میں سے جو بھی خلیفہ ہے چونکہ سب کا ذکر تو نہیں کر سکتے، ان کی مثال ہی نہیں ملتی۔ حضرت شاہ سلیمان توسیوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت خواجہ شمس الدین سیال جو حضرت پیر میر علی شاہ کے پیر ہیں، یہ حضرت شاہ سلیمان توسیوی کے مرید ہیں۔ حضرت پیر سید فاضل شاہ صاحب گڑھی افغانہ والے، وہ ان کے پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ جو مزار پہ لکڑی کا کام ہے یہ وہی کرواتے تھے، انہوں نے کروایا۔ میرا شریف میں جو قبلہ فاروق صاحب کے جد اعلیٰ ہیں وہ بھی حضرت شاہ سلیمان توسیوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ ہیں۔ مکھاڑی شریف میں محمد علی مکھڈوی جو ہیں وہ مکھاڑی شریف والے بہت بڑے عالم تھے، یہ حضرت شاہ سلیمان توسیوی علیہ الرحمہ کے زندگی میں آپ کا وصال ہوا اور ان کی مزار بھی پیر نے بنوائی ہے۔ متعدد آپ کے خلفاء ہیں۔
آپ نظام تربیت چلاتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ۔ میں آپ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا تو ایک بات مجھے ملی اور میں نے پڑھی، اس کو بار بار پڑھا۔ ایک دن شیطان کی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جب شیطان آیا نا تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ آپ حیران ہوئے کہ شیطان متجسم متشکل سامنے نظر آیا ہے۔ تو اس نے کہا حضور ڈرے نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا جو مخلص بندے ہوں گے میرا اثر ان پر نہیں ہوگا۔ تو آپ ان لوگوں پر ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جن پر میرا اثر نہیں ہوتا، تو پریشان نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر پہ چلا جا، سجدہ کر لے، اللہ کو راضی کر لے۔ تو اس مردود نے کہا کہ پہلے میں نے سجدہ نہیں کیا، اب مجھے شرم آتی ہے، پہلے حکم نہیں مانا اب شرم آتی ہے۔ تو وہ جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا کوئی کام کی بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے انسان طریقت میں وہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عاجز اور کم تر سمجھے اور دوسرے کو افضل سمجھے۔ آج اپنے ارد گرد میں دیکھیں، آج اس مسجد والے کے وہ کافر، اس کا وہ کافر، اس کا وہ کافر، لڑائیاں ہیں۔ جس کے پاس بیٹھے ہر صوفی کہتے ہیں میں اعلیٰ، ہر عالم کہتے ہیں میں اعلیٰ، لیکن اگر طریقت میں دیکھیں ہر ولی کو جس کو بھی دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں میں کم تر ہوں، عاجز ہوں، باقی مجھ سے افضل ہے۔ کتب تصوف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک بادشاہ بڑا پریشان تھا، بھئی کس کی صحبت اختیار کروں؟ علماء کہتے ہیں ہم سچے، صوفیاء کہتے ہیں ہم سچے، اگرچہ یہ دونوں جدا جدا نہیں ہیں، ان کو جدا نہ سمجھا جائے۔ جو جدا کرتے ہیں نہ ان کو شریعت کی بھنک آتی ہے نہ طریقت کی خوشبو پا سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے جب یہ کہا کہ کس کے پاس جائیں تو ایک وزیر جو ہے بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا حضرت چیک کر لیتے، دونوں کو بلا لیتے ہیں، صوفیاء کو بھی بلا لیا اور علماء کو بھی۔ علماء کو بلا لیا، انٹرویو شروع، ہاں جی مولوی صاحب تمہارے جو بڑا کھڑا ہوا کیسے مایا؟ میں کہ چلو تشریف گھن میں جو دوسرا آ گیا، آپ میں بڑا کون ہو؟ کیسے مایا؟ سارے مولوی بھگت گئے، صاحب نے کہا میں بڑا ہوں، باقیوں کو تو پتہ نہیں، اس کو تو دارابا یدربوں کی گردانیں نہیں آتی، اس کو تو صرف نہیں آتی، اس کو تو ناو نہیں آتی، اس کو تو کچھ نہیں آتا، یہ باقاعدہ پڑھا نہیں ہے، اس کے پاس سند نہیں ہے۔ ایسے ہی باتیں کر کر کے سارے چلے گئے۔ بادشاہ نے کڑے ڈلوا دیے علماء کے ہاتھوں میں، دسترخوان پہ بٹھا دیا اور کہا کھانا کھاؤ۔ وہ جیسے منہ موڑتے تھے کڑے پھنس جاتے تھے، ہاتھ وہ لقمہ منہ تک جاتا نہیں تھا۔ دسترخوان پہ مولانا صاحبان بیٹھے رہے، مولوی بیٹھے رہے۔ اب آگے صوفیاء، پہلا آیا، بادشاہ نے پوچھا تم میں سے بڑا کون ہے؟ اس نے کہا صحیح میں عاجز ہاں، میرے پیچھوں جڑانا پہ بڑا اللہ دا ولی ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا آپ میں بڑا کون ہے؟ کہا میں کچھ نہیں، یہ پیچھے والا۔ ایسے کرتے کرتے آخری جب آیا، بادشاہ نے پوچھا تم میں اعلیٰ ورفہ کون ہے؟ اس نے کہا جناب یہ جتنے سارے گزر گئے سارے مجھ سے اعلیٰ ورفہ ہیں، میں عاجز ترین اللہ کا بندہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ کھانا کھاؤ۔ اب صوفیوں کے دسترخوان پہ گئے تو کڑے ان کو بھی پہنا دیے بادشاہ نے، ان کا بھی لقمہ ہاتھ تک نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب بادشاہ نے چیک کیا تو جو مولوی صاحبان تھے ان کے دسترخوان پہ کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا۔ وہ حسد اور بغض کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے، انا کے بتوں کی وجہ سے جو ہے وہ نہ کھا سکے، لقمہ نہیں جاتا تھا۔ جب صوفیاء کے دسترخوان پہ گئے تو وہ دسترخوان خالی تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہاتھ تو مڑتے نہیں تھے، یہ کھانا ختم کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا ہم تبرک سمجھ کے سامنے والے کو ایک ولی اس کو کھلا رہے، وہ اس کو کھلا رہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے کہ ایک ایکڑ کی مسجد میں ایک مؤذن اور امام کٹھے نہیں رہ سکتے، اور ایک گودڑی میں 40 اللہ کے ولی کٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو شیطان نے کہا حضور جو اپنے آپ کو عاجز اور دوسرے کو افضل سمجھے گا میرا بھی اس پر اثر نہیں ہوگا، اللہ کے بھی قریب ہوگا اور اس کو درجہ ولایت پر فیض کر دیا جائے گا۔ آج کی حضرت شاہ سلیمان توسیوی علیہ الرحمہ کی ملفوظات میں سے یہ بات پکڑ کے جاؤ کہ اپنے آپ کو عاجز اور کم تر سمجھنا ہے، دوسرے کو افضل سمجھنا ہے۔ عزیزان محترم، مرشد سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ جب بھی سفر کے لیے جاتے نا، پیدل جاتے، جوتی ٹوٹ جاتی، ناخن اتر جاتے اور ناخنوں سے خون جاری ہو جاتا۔ اکثر ہوتے نا رش میں بیٹھے ہو نا بزرگ، تو مرید کہتے یار رش میں بیٹھے ہم نہیں جاتے سلام کرنے کے لیے، پھر صحیح، یا کسی کو پیغام دے کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں، جب یار کے سامنے نہیں جائیں گے، یار کی نظر نہیں پڑے گی، مزہ نہیں آئے گا۔ اتنی دور سے چل کے اس لیے آئیں کہ یار دیکھ تو لینا۔
یار یار کردم دل من قرار نیست، دنیا تمام گشتم مثلے تو یار نیست۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جوتی خون سے لت پت ہو جاتی، ناخن اتر جاتے، لیکن مرشد کے آستانے کا سفر نہیں چھوڑتے تھے، عرس پہ پہنچے ہوتے تھے۔ آپ نے کبھی زندگی میں عرس ترک نہیں فرمایا۔ اپنے مرشد حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن عافیت و دامن رحمت میں ہر وقت رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا اتنا تصرف ہے۔ ایک دن آپ کے مرید کوئی سفر کر کے آ رہے تھے تو راستے میں ڈاکو پڑ گئے، تو آپ کے مریدوں نے آپ کا تصور کیا تو غیب سے ندا آئی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، جنہوں نے ڈاکوں کی سروس کر کے بھگا دیا۔ جب وہ مریدین واپس آئے، آپ دیکھ کے مسکرائے، فرمایا جس مرید کا تصور پکا ہوتا ہے، جو تصور شیخ میں گم ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ کے مرشد کا تصور کرتا ہے، مرشد کی طرف سے امداد شروع ہو جاتی ہے۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور ایک بات آپ کی بیان کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ لجپالی دیکھیں اللہ والوں کی۔ آپ کے گھر کے سامنے ایک بلی رہتی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلتے نا تو بلی آپ کے چہرہ مبارک کو تکتی رہتی تھی۔ یہ جانور بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، یہ جان لیتے ہیں اللہ کا ولی کون سا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی جانور کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب کہف کے کتے کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کتا ہو کہ ولیوں کو نہ بھونکے، اور یہ انسان ہو کہ بھونکے، کوئی گڑبڑ تو ہے نا۔ تو جانور بھی عزت ولی کو پہچان لیتے ہیں۔ اب جب بھی آتے نا تو بلی آپ کے چہرے پاک کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک زہریلا سانپ حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی علیہ رحمہ کی طرف بڑھا۔ جب بلی نے دیکھا، اس نے سانپ کا رستہ روکا، سانپ کو جناب والا کاٹا۔ سانپ نے بلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور نسنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ جو بلی تھی وہ سانپ مر گیا، بلی زخمی ہو گئی، جسم کے اندر زہر پھیل گیا۔ اور حضرت شاہ سلیمان توسوی کے دور میں ایک حکیم صاحب تھے گل محمد، ان کے پاس زہر مورا تھا، وہ علاج کرتے تھے۔ فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کے آنے تک بلی نے تو جان دے دی، لیکن آپ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ روتے رہے کہ اس بلی نے ہماری خاطر جان دے دی ہے، ہماری جان بچانے کے لیے۔ اور اتفاق سے اس بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ روزانہ اپنے ہاتھوں سے اس بلی کے بچے کو کھانا کھلاتے تھے اور فرماتے تھے ہمارے بکریوں کے ریوڑ سے ان بلیوں کو دودھ پلایا جائے کہ ان کی ماں نے ہمارے لیے اپنی جان دے دیا، ان کی ماں نے ہمارے لیے جان دے دیا۔ تو دوستو اگر جانور ان ولیوں پہ قربان ہو جائے، اور پھر اسی کی نسل کا ایک بلی جو ہے سامنے دروازے پہ بیٹھی رہتی، آپ خود اپنا بچا ہوا کھانا اس کو کھلاتے تھے۔ لوگ پوچھتے حضور اتنا کرم نوازی بلی کو کھانا خود کھلاتے؟ فرماتے اس کی اماں نے ہمارے لیے جان دی ہے، ہم بھولتے نہیں ہیں۔ تو یارو جو اللہ کے ولی کے سامنے جانور اپنی جان دے دے وہ نہیں بھولتے، اور جو اپنا خاندان کنبہ قبیلہ سب کو چھوڑ دے اپنے مرشد کے لیے وہ بھی نہیں بھولتے، گنبد خضرا کے مکیں ضرور توجہ فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں، جس نے بھی عشق کا مقام طے کیا ہے وہی کامیاب رہا ہے۔ دنیا نے بدلا اپنے آپ کو گھڑی گھڑی، دنیا نے بدلا اپنے آپ کو گھڑی گھڑی، ایک آل عشق تھے جو جہاں تھے وہیں رہے۔ باقی دنیا بدلی ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوچہ عشق اور وادی عشق میں آنے والے لوگ کبھی اپنی راہیں بدلی نہیں کیا کرتے، کبھی بھی اس راستے کو نہیں چھوڑتے جن راستوں پہ اللہ کے ولیوں نے قدم رکھا ہو۔ تو وہ اللہ کے ولی حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ، ان کا ذکر کر کے ان کی بارگاہ میں ہم نے حاضری لگوائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہر سال ان کا عرس ہوگا، آپ کی تعلیمات اور آپ کے فیوز و برکات کو اسی طرح بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری بار و ذات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب